سب سے پہلے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع گانچھے کے قائدین بھی یہاں موجود ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کلمات کو انشاءاللہ اپنے بساط کے مطابق آپ کوریج دیں گے اور مختلف فورم پہ ہماری اس آواز کو پہنچانے میں آپ لوگ مددگار ثابت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ضلع گانچھے کے اندر اس وقت جو غوڑی پروجیکٹ بنی بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خواب بھی تھی، اور اس وقت کے ممبر جناب جعفر صاحب کی بڑی ایک طویل جدوجہد تھی اس حوالے سے، اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں۔ ہر کسی نے اپنے بساط کے مطابق اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس کو میچور ہونے تک اپنا کردار ادا کیا، لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب حفیظ الرحمان صاحب نے اپنے ایک لیٹر کے ذریعے اس پروجیکٹ کو سیاسی نظر کیا، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کارکن اس کی مذمت کرتے ہیں، اور افسوس اس بات کی ہے کہ قاری صاحب چیف منسٹر گلگت بلتستان رہیں تو اس حد تک نچلی سطح پہ آ کے ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے سیاست کی۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس منہ سے اگلے آنے والے الیکشن میں بلتستان بھر کے اضلاع سے آپ کس منہ سے اپنے نمائندے جو ہے نا وہ الیکشن میں کھڑا کریں گے، کیونکہ بلتستان کے اوپر جو حقوق تھا، بلتستان کے اتنا بڑا اہمیت کے حامل پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر آپ نے شب خون مارا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر کارکن کی قیادت کی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ پی ایچ ڈی پی کا حصہ بنائیں، اور جو تشویش خاص کر ضلع گانچھے کے عوام کے اندر پائی جاتی ہے، اس تشویش کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کریں گے، چاہے ہم اپنے آواز کو انشاءاللہ ہم اپنے صدر تک بھی پہنچائیں گے، ہمارے چیئرمین صاحب تک بھی پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اس کو صرف گانچھے یا غواڑی تک کے ایشو بننے نہیں دیں گے، بلکہ یہ گلگت بلتستان کا ایشو ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 3000 میگا واٹ پروجیکٹ تھا، اس نے صرف بجلی کی پیداوار نہیں کرنی تھی، بلکہ اس پروجیکٹ کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے اکوموڈیٹ ہونا تھا، بہت سارے بے روزگاروں کو روزگار مہیا ہونا تھا، ان سب کے اوپر انہوں نے شب خون مارا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اعلان بھی کروں گا کہ انشاءاللہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ احتجاج صرف یہاں اس ضلع کے حد تک نہیں رہیں گے، بلکہ انشاءاللہ اس احتجاج کو گلگت بلتستان لیول پہ ہم لے کے جائیں گے۔ ہم ان کو وفاق کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ پی ایچ ڈی پی کا پروجیکٹ کے اندر اس کو شامل کیا جائے، تاکہ گلگت بلتستان کے عوام کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس بے چینی کا خاتمہ ہو۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ پروجیکٹ آج کی لانچ کرتا نہیں تھا، بلکہ یہ 2009 سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت سے یہ پروسیس ہوتا ہوا آج اس نہج پہ پہنچا تھا۔ تو اس کو آج ایوارڈ ہونے کے بعد، آج ٹینڈر ہونے کے بعد، اپنے مخالف گروپ کو جب اس کو ایوارڈ ہو گیا تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے شگرتم پروجیکٹ کے اندر آپ نے حصہ لیا، آپ نے کمیشن لی، آپ نے اپنے بندوں کو اکوموڈیٹ کیا، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آج آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر آپ کے مخالف کسی فرم کو اگر یہ ٹینڈر ایوارڈ ہوا ہے تو اس کو آگے چلنے دینا چاہیے تھا۔ آج آپ نے اس کو روک کر گلگت بلتستان، خاص کر بلتستان کے عوام کے ساتھ، ضلع گانچھے کے عوام کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے ناانصافی کی ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی یہ آج کی اس پریس کانفرنس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا، آپ اپنی صدارت کے اندر جو لیٹر آپ نے اس کے پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے، پروجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ نے لیٹر لکھا ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم اس حد تک آپ کو لے کے آئیں گے، آپ خود اپنے قلم سے دوبارہ لکھیں گے، اس پروجیکٹ کو رکھیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس نہج پہ ہم لے کے آئیں گے۔ دوسری اہم بات یہ تھی، کیونکہ آج کی اس پریس کانفرنس کے جو بریفنگ ہے اس کے 3 حصے ہوں گے انشاءاللہ۔
جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں دانش پبلک سکول جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سکول نیٹ ورک ہے تعلیمی اداروں کے اندر، اور اس کا کریڈٹ بھی میں جناب جعفر صاحب کو دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ان کی تگودو اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہمیں بھی کافی اپروچ کی، اور ہم نے فورم کے اندر اپروچ کی، کرنے کے بعد آج الحمدللہ ضلع گانچے کے اندر دانش سکول بننے جا رہا ہے۔ یہ ایک تعلیمی انقلاب کے اندر ایک بہت بڑا سنگ میل انشاءاللہ ثابت ہوں گے، اور اس تعلیمی ادارے سے صرف ضلع گانچے نہیں بلکہ پورے پاکستان بھر سے بچیاں یہاں آ سکیں گے، اور یہ انشاءاللہ ویل ایکوپڈ، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیڈٹ کالج کی ایک اپ گریڈ میں سمجھوں گا کہ ایسا سکول سسٹم ہے جو کہ ضلع گانچے کے دور افتادہ علاقے کے اندر بننے جا رہا ہے، جو کہ خوشائن بھی ہے اور اس ضلع کے لیے ایک انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے۔ دوسرا، تیسرے کے جز کے اندر اس وقت گلگت بلتستان کے جو ہمارے ٹیچرز برادری ہے تو اس وقت یہ احتجاج پہ ہے بطور منسٹر ایجوکیشن۔ ہماری حکومت اس کے اوپر سیریز ہے، اور انہوں نے کئی کمیٹیاں تشکیل دی تاکہ اس کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے، اور ان کے اگر کسی کے حقوق تلفی ہوئی ہے، حق تلف ہوا ہے، اگر حقوق ضائع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کی حکومت انشاءاللہ مختلف کمیٹی اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ باریک بینی کے ساتھ ان مسائل کو دیکھیں۔ وہ انشاءاللہ جب کمیٹی رپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ چیف منسٹر کی صدارت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے گلگت بلتستان کے ان ٹیچروں کے مسائل بھی جلد حل ہوں۔ اور انتہائی اہمیت کا حامل ایک ایشو یہ تھا لینڈ ریفارمز کے حوالے سے، جو کہ شاید مختلف اضلاع کے اندر اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ رہی، لیکن ضلع گانچے بالکل خاموش تھا۔ میں نے سوچا کہ اس ایشو کو بھی ہم یہاں چھیڑیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اسمبلی نے، کیبنٹ نے اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اس کے اندر انپٹ شامل ہے۔ میں ان سب کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ خالصہ سرکار کے نام پہ گلگت بلتستان کے عوام کو لوٹا جا رہا تھا، گلگت بلتستان کے عوام کی زمینوں کی بنڈبان ہو رہی تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر گلی ہر کوچے اندر جا کر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ملکیت دیں گے۔ تو اللہ کا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کو یہ آج نہیں لایا بلکہ تقریباً 15 سال پہلے اس بل کو لانچ کی تھی عمران ندیم کے ذریعے، جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ انہوں نے اس بل کو ٹیبل ہونے نہیں دیا، بلکہ ایک اور کمیشن بنی، اس کمیشن کے ذریعے عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسی طرح تحریک انصاف کی حکومت آئی، تحریک انصاف نے بھی اپنے وسعت کے مطابق کوشش کی، ایک بل لائے، لیکن اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لیکن میں الحمدللہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ خوشی ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کی عوامی نوعیت کے اس بل کو لانچ کیا، اور ساتھ ساتھ اس کو بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور جتنے بھی خالصہ سرکار کے نام پہ زمینیں ہڑپ ہونے جا رہا تھا اس کو روکا، اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کر دریا کے کنارے تک کی ملکیت گلگت بلتستان کے عوام کو دینے میں کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہوں گے، اور اس کے ثمرات انشاءاللہ گلگت بلتستان کے 25 لاکھ عوام کو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ شہزاد صاحب یہ بتا دیجیے کہ جس طرح آپ نے پریس کانفرنس میں 1 2 3 4 مطلب وہ جو نکات کی بات کی، تو ہم پہلے جو آپ کے نکات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ایس ڈی پی اسکیم میں ایک عرصے تک یہاں پہ جو نا غواری پاور پروجیکٹ پہ پی ڈی باقاعدہ تعینات ہو کے تنخواہ لیتا رہا، سائٹ پہ ایک کنکڑ تر بھی رکھا۔ اس وقت آپ کی طرح جعفر صاحب کی طرح کوئی مؤثر آواز ہم نے یہاں پہ اس وقت اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہیں ایسا نہیں تھا، دیکھیں آج یہ چیز مطلب وہ ایس ڈی پی اسکیم میں غواری کے ساتھ ساتھ ایک یہاں پر سولر جو ایک سسٹم تھا وہ بھی مطلب اس ایس ڈی پی سے ڈیلیٹ ہو گئے۔ تو کیا آپ لوگ واقعتاً علاقے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یا کوئی سیاسی؟ نہیں، ہماری سیاسی کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ صرف پی ڈی تعینات نہیں ہوئی، بلکہ ہاں ڈیلے اینڈ ٹیکٹس ہوتے رہیں، وقتاً فوقتاً اس کے اوپر آواز بھی اٹھاتے رہیں، لیکن آج آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا، یہ ایوارڈ ہو چکا تھا، ٹینڈر ہو چکے تھے، ٹینڈر ہونے کے بعد اسٹارٹ آرڈر اس کو ملنا تھا، فارم کو اسٹارٹ آرڈر کے بعد متعلقہ جگہ پہ کام شروع ہونا تھا۔
اب کسی شخصیت کے یا کسی فرم کے بغض کے اندر یہ سیاست کا نظر ہو گیا، جس کے اوپر آواز میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان بھر کے لوگوں کا، بلتستان کے خاص کر گانچھے کے عوام کی آواز اٹھنی چاہیے، جس کی انشاءاللہ ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایک دو دن کے اندر، ہفتے کے اندر، میں ایک ہفتے کا آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، ایک ہفتے کے اندر اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن یا کہیں کوئی پروسیس نہیں چلا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا میدان میں آئیں گے، ہم میدان سجائیں گے۔ پھر ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پاور پروجیکٹ کا جو شروع میں جو کاسٹ تھا، اس کاسٹ کو ٹھیکہ ملنے کے بعد بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے کسی فرد کو یا کسی فرم کو فائدہ دینے کا۔ ایسا ہرگز نہیں، اس پروجیکٹ کو تھوڑا سا مطلب نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیں یہ کتنے عرصے سے ایک طویل عرصہ رہا۔ مثال میں آپ کو یوں دوں گا، آج ٹینڈر کینسل ہو گئے، اس پی ایچ ڈی پی میں دوبارہ آئیں گے تو کیا یہی کاسٹ رہیں گے؟ آج 52 ارب کے اوپر یہ ٹینڈر ہو چکا تھا۔ کل کو آنے والے وقتوں کے اندر، مثال کے طور پر آنے والے وقتوں کے اندر یہ پی ایچ ڈی پی کے اندر شامل ہوتا ہے تو 52 کے اوپر نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی روز بروز ڈیلی بنیاد کے اوپر، روزانے کی بنیاد کے اوپر ہر چیز کے اندر جو ہے نا اضافہ ہوتا جا رہا ہے قیمتوں میں۔ تو آپ ظاہری بات ہے یہ میرے اور آپ کے یہاں سے کوئی پیداوار تو ہے ہی نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ سے پرچیز کرنی ہے، سپلائی دینا ہے، تو اس کی کاسٹ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اگر یہی ٹینڈر منسوخ ہونے کے بعد اگر ایک سال بھی بیچ میں آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر 60 ارب میں چلا جائے گا، جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ سے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک اسکیم اور بھی ڈیلیٹ ہوا ہے گانچھے کے 8 میگا واٹ جو پاور وہ تھا سولر کے اوپر جو ہے جو نہیں، یہ صرف گانچھے کا نہیں تھا، گانچھے کا 8 تھا سر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اوور آل 100 میگا واٹ کا ہے، جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف خود کا اعلان کردہ پروجیکٹ تھا، جو کہ گلگت بلتستان بھر کے اندر 100 میگا واٹ پر مشتمل سولر سسٹم تھا۔ ہمیں امید ہے، کیونکہ انہوں نے خود اعلان کیا ہے، ہمیں امید ہے، ہم یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے اوپر لیٹر بازی ہو چکا ہے، امید ہے کیونکہ یہ وزیر اعظم خود نے اعلان کیا ہے تو انشاءاللہ یہ بحال بھی ہوں گے۔ سر آپ حکومت کا حصہ ہے سر، آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے سے بہتر یہ نہیں کہ آپ اسمبلی میں اس کے خلاف اس کے لیے آواز اٹھائیں؟ دیکھیں یہ صرف اسمبلی کی حد تک نہیں رہیں گے، اب یہ اسمبلی کی حد تک نہیں رہیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان کی حکومت کا چیپٹر یہ نہیں ہے، یہ وفاق کا ہے۔ یہ وفاق نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وفاقی حکومت کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں یہاں گلگت بلتستان کے اندر، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہمیں آواز جو ہے نا پبلکلی یہاں پہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں آج بھی گانچھے کے عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ اٹھیں، نوجوان اٹھیں، ٹھیک ہے، آپ کے حقوق کے اوپر شب خون مارا ہے، لہٰذا انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے وقتوں کے اندر میگا لیول پہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لے کے جائیں گے۔ سر آپ لوگ وفاق میں بھی جو نون لیگ کی اتحادی ہے سر، جو خصوصاً کنال کے معاملات پر پیپلز پارٹی نے سخت موقف لیا تھا، جو وفاقی حکومت نے واپس لیا، کیا اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ پیپلز پارٹی سخت موقف لے گا وفاقی سطح پہ؟ کیونکہ یہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے آپ کو میرے خیال سے اسٹارٹنگ میں آپ کو کہہ دیا کہ انشاءاللہ صدر زرداری صاحب تک بھی یہ پیغام جائے گی، اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے پاس انشاءاللہ اس باقاعدگی سے ہم نے اس کی میٹنگ شیڈول کرنا ہے، ابھی باہر ہے، انشاءاللہ جب پاکستان تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ وفاقی لیول پہ انشاءاللہ ہم اس کو لڑیں گے۔ آپ لوگوں کو پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز جو ہے کوئی ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس وقت جس طرح نہیں، ہم نے سیاسی طور پر یہ اس حد تک ہم نے نہیں سوچا تھا، ہم نے سوچا کہ چلو چھوٹی موٹی بیان بازی کی حد تک یہ رہیں گے، لیکن اس حد تک نہیں سوچا تھا کہ یہ اس حد تک ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے۔ سر دوسرا جو پوائنٹ آپ نے جس ٹیچرز کے حوالے سے بات کی ہے، تو ٹیچرز کا ابھی تک جو نا اس معاملے کو سیٹل کرنے میں آپ کے جو صوبائی حکومت ڈائریکٹلی آپ اس کا منسٹر بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ٹیچرز عید الاضحیٰ بھی ادھر ہی منایا، گلگت میں ہی منایا، بنگال میں منایا انہوں نے احتجاج میں، اور آپ بھی جو نا مختلف پہلے جو نا ایک مؤثر ہمیشہ ہم نے آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے مزاحمتی سیاست دیکھا ہے، تو آج ٹیچر مزاحمت کر رہے ہیں، کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ اور یہ اس معاملے کو ابھی تک سیٹل کرنا مزاحمت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مزاحمت اچھی بات ہے، اس چیز کی میں فیور کرتا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو پہنچائیں، آپ اپنی ڈیمانڈ آگے رکھ لیں۔ میں نے ٹیچر حضرات سے بھی 2 دن ہم نے مذاکرات کی، کرنے کے بعد کسی حد تک ہم کسی ایک سٹیج پہ پہنچ چکا تھا، تو انہوں نے کہا ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے مل کے جائیں گے، تو وزیر اعلیٰ سے ملنے کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی اس بات پہ تشکیل دی کہ واقعی میں یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے گلگت بلتستان میں اس وقت 4000 سے 6000 ٹیچرز ایسے ہیں جن کو جو کہ 14 اسکیل کے اندر موجود تھے۔ اب میرے پاس گلگت بلتستان کے اندر گنے چنے 2-3 پوسٹیں 16 کے ہیں، یہاں پہ ہمیں چاہیے 4000 سے 6000 پوسٹیں چاہیے۔ اب یا تو وہ کریشن کے اوپر جانا ہے،
لیکن اپ گریڈیشن کے اوپر میں اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ ایک 14 کے اسکیل کو اپ گریڈ کر کے میں 16 بناؤں گا تو آنے والے جو اینڈک ہونا ہے جس آنے والے نسلوں کے لیے وہ میرے خیال سے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ہر یونین سطح پہ زیادتی ہوگی، تحصیل سطح پہ زیادتی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس کے اندر افیکٹ جو ہے نا ضلع دیامر ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب 16 کو ہم 14 کو اپ گریڈ کر کے 16 کریں گے تو اس میں ایف پی سی نے جانا ہے، ایف پی سی میں ضلع دیامر سے ماشاءاللہ سے کوئی بھی آ نہیں سکتا، تو اس طرح سے مختلف اضلاع مختلف یونین تحصیل متاثر ہوں گے، اس لیے ہم اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے۔ تقریباً 375 کے قریب ایسے اساتذہ جنہوں نے سی ٹی اور بی ایڈ کو بیس بنا کر عدالت کا انہوں نے نہیں 300 ایسا نہیں ہے جس کے بھی میں وضاحت کروں گا، جو صرف میں وہ تقریباً 24 یا 26 کے قریب ٹیچر ایسے تھے جو کہ کسی زمانے میں کافی پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے وہ لوگ عدالت گئے، معزز عدالت نے ڈائریکٹیوز دیا، ہدایت دی ڈپارٹمنٹ کو، تو اس وقت ان کے پاس 16 کی پوسٹیں موجود تھے، آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو 24 بندے تھے اس وقت عدالت گئے، عدالت جانے کے بعد عدالت نے یہ حکم کیا ڈپارٹمنٹ کو کہ ان کو پروموشن دیا جائے، تو اس وقت کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے چاہے غلط کی ہو صحیح کی، کیونکہ وہ عدالت کا حکم تھا، عدالت کے حکم کی عدولی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عدالت ہمارا آخری سٹیج ہے، ان کے احترام ڈپارٹمنٹ کو کرنی چاہیے تھی، انہوں نے احترام کیا اور ان لوگوں کو پروموشن دی، اس وقت ان کے پاس پوسٹیں موجود تھے، لیکن آج گلی بلتستان کی حکومت کے پاس 16 کی کوئی پوسٹ موجود نہیں ہے، لیکن سوائے ایک حل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں، تو وہ حل اگر وہ لوگ مانتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ معاملات آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو پچھلے سال جو ایلیمنٹری بورڈ کے جو ریزلٹس رہے ہیں اور جو 9 کے جو رزلٹ رہے ہیں وہ کافی خراب رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج گورنمنٹ اساتذہ کو اتنا ہمدردی بھی نہیں مل رہا ہے پبلکلی، تو کیا کہیں گے کہ آج بھی جو نا آج اتنا عرصہ جتنا عرصہ وہ پنڈال میں بیٹھا رہا ہے تو ان کی توجہ ٹوٹلی اپنے اس کے اوپر ہے، اور آپ کے جو نا جو اسکول کے جتنے بھی تعلیمی جو نظام ہے وہ انتہائی متاثر ہو رہا ہے، تو یہ کوئی کلریکل اسٹاف یا کوئی روڈ کولیوں کا احتجاج تو نہیں ہے، یہ قوم کی جو معلم ہے اور جو قوم کے معمار ہے ان کا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو کسی تھوڑی تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جیسے کہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس متعارف کرایا، جب رزلٹ خراب آئے بہت سارے ہیڈ ٹیچرز ہمارے اس کے زد میں آ گئے، بہت سارے سائنس ٹیچر آئے، بہت سارے کلاس ٹیچر آئے، بہت ساروں کو ہم نے سزا دی، شاید اگر آپ کو پتا ہو اس رزلٹ کو بیس بنا کے، ٹھیک ہے۔ آج بھی میں ٹیچروں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمیٹی بن چکی ہے، کمیٹی آپ کے ڈیپلی انتہائی گہرائی میں جا کے اسٹڈی کر رہا ہے تاکہ آپ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آ سکے، لہٰذا آپ اپنے گھروں کو لوٹیں، اور جو بچے اس وقت سفر ہو رہا ہے میری ریکویسٹ ہے ان ٹیچروں سے کہ آپ ان بچوں کا آپ کو خیال ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس قوم کے معمار ہیں، آج سفر ہے، تو آج کہ اس فورم سے میں کمیونٹی تمام اضلاع کے کمیونٹی کو بھی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایس ایم سیز نے فعال کردار ادا کیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ گلی بلتستان میں کوئی بھی سکول اس وقت بند نہیں ہے، بلکہ کمیونٹی ٹیچرز آ کر گلی بلتستان کے حکومت کے ساتھ، گلی بلتستان کے سکول سسٹم کے ساتھ انہوں نے ہیلپ کی، آج بھی اللہ کا کرم ہے ایس ایم سی کے بہت سارے لوگ ٹیچرز بطور ٹیچر جو ہے نا خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم تعریفی اسناد ہم ان کو دیں گے۔ آج جن ٹیچروں نے جس پنڈال کو سجایا ہے، جو اس احتجاجی پروسیس کو لیڈ کر رہے ہیں، کیا کل ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی ہوگا؟ دیکھیں یہ فورم بنے ہوئے ہیں، فورم با اختیار ہے، ان کے اوپر سزا جزا میں نے پہلے ہی کہا، ظاہری بات ہے اگر 1 مہینہ ایبسنٹ رہا ہے ان کی ایبسنٹ جا رہی ہے، ان کی تنخواہیں کٹے گی، ٹھیک ہے، اور ان کی سزا کا تعین جو ہے نا وہ فورم کرے گی جو کمیٹی بنی ہے۔ لیکن آپ نے پہلے کہا تھا کہ میں مزاحمت اور اس کے حق میں نہیں کریں، مزاحمت کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ لمٹ کراس کر چکا ہے، میں نے پہلے بھی انہی کو کہا تھا جب یہ لوگ بیٹھے میرے ساتھ، میں نے کہا آپ کی آواز آپ کی ڈیمانڈ پہنچ گئی ہے، اب آپ کو جانا چاہیے، آپ کی نمائندگی میں کروں گا، آپ کے حقوق کے لیے فائٹ میں کروں گا، میں بطور منسٹر فورم پہ جاؤں گا، آپ کی میں نمائندگی کروں گا، تو اس وقت ان کو اٹھ کے سکولوں کے اندر جانا چاہیے تھا، یہ نہیں گئے۔ بہت ساری سرکاری جو اسکولوں میں آج جو ہے نا کتاب کا مسئلہ بہت ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے اور انتہائی گمبھیر ہو چکا ہے، کل پرسوں ہم نے جب پتہ کیا تو بہت سارے اسکولوں میں فوٹو کاپی نکال کے ایک ہی کتاب کو جو ہے نا فوٹو کاپی نکال کے جو ہے نا لوگ پڑھا رہے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہے تو باقاعدگی سے نوٹس لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، ذمہ داروں کے خلاف انشاءاللہ کارروائی بھی ہوگی،
ایسا انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اگر ہیں تو کارروائی ہوگی۔ تو سر جو نون لیگ نے جس طرح آپ نے اس حفیظ الرحمان کے جو تنقید کیا تو دانش سکول کے جو کریڈٹ جو ہے نا آپ لوگ جعفر صاحب کے تھرو مطلب کافی اسٹرگل کیا جعفر صاحب نے، اس سے پہلے جو پبلک سکول کے حوالے سے بھی، تو آج نون لیگ کے ہی جو ہے نا ایک پروجیکٹ ہے جو دانش سکول، تو اس پر کیا آپ دیکھیں نون لیگ کے نہیں کوئی کریڈٹ نہیں ہے ان کو، ایک لفظ ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ایک نقطہ کہیں کنٹریبیوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں فورم پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو خیر میں کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے، ہم فورم پہ بیٹھے تھے، یہ ہماری ریکویسٹ پر پورے پاکستان کے اندر 18 پروجیکٹ تھے، 18 پروجیکٹ، ٹھیک ہے جی، 18 میں سے 3 نکالو تو 15 پروجیکٹ پورے پاکستان کشمیر پلس تھے، یہ ہماری ریکویسٹ تھی، ٹھیک ہے جی۔ میں آج کے اس فورم کے وساطت سے سابق سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن وانی صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کو سپورٹ کی، اور گلگت بلتستان کے اندر تینوں ریجن کے اندر ایک ایک دانش سکول کا جو ہے نا ہمیں اپروول مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ سر یہ مسلم لیگ نون کی جو صدر سلطان علی خان صاحب نے کہا کہ یہ پروجیکٹ شکر میں تھا، جب میں اور جنرل سیکرٹری رضا الحق مدینی نے ریزائن دیا تو یہ دانشے میں لایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ شگر میں واقع میں تھا، کیونکہ یہ فورم پہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کوئی ایسی اضلاع میں دانش سکول نہیں بنیں گے جہاں پہ کیڈٹ کالج آلریڈی موجود ہو۔ پھر لٹیگیشن ہو گئی، سائٹ سلیکشن نہیں ہوئے، زمین نہیں ملنے کے بعد بہت سارے اور اضلاع کے اندر نام آئے، تو انہوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا، کرنے کے بعد ہم نے کہا یہ دور دراز اور پسماندہ ضلع ہے، اس ضلع کے اندر بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس ضلع کے اندر اس پروجیکٹ کو جانا چاہیے، تو ہم نے پھر اس کی ریکمنڈیشن دی، پھر یہاں آ کے یہ کام شروع انشاءاللہ ہوں گے۔ شہزاد آغا صاحب، اسی دانش سکول کو لے کر ہم نے دیکھا کہ جو فیزیبلٹی رپورٹ وہی گروپ تیار کر رہا ہے جس کے ذمہ اس کام کو کرنے کی ذمہ داری ہے، یعنی ٹھیکیدار اس کی فیزیبلٹی بھی بنا رہی ہے، تو کیا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ آپ کیسے وہی ٹھیکیدار آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیسے کہہ فیزیبلٹی کا جو مین کنٹریکٹ ہے اسی فرم کے پاس ہے سر، جس کو لکھا ملا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو کنسلٹینسی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایک فرم کے اندر ایک فرم ہوتا ہے، اس فرم کے اندر الگ ایک سبجیکٹ کنسلٹینسی کی شاید ان کے پاس ہو، الگ سے کوئی گروپ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں ان کا آپس میں دوستی ہو سکتی ہے لیکن ایک فرم کا نہیں ہو سکتا۔ یہ فرم جو ہے نا وہ لوکل کا ہے جس کو ٹینڈر ہوا ہے، اور جو کنسلٹینسی ہے وہ لوکل فرم نہیں ہے۔ جس وقت میں نے خود انٹرویو کیا ٹھیکیدار الطاف جو جس کو بنا رہے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ جس جگہ پر پہلے سلیکٹ کی گئی تھی، صرف ٹھیکیدار الطاف نہیں ہے، اس میں 4 لوگ اور ہیں۔ انہوں نے خود آن دی کیمرہ آن دی ریکارڈ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جو جگہ پہلے سلیکٹ کی گئی تھی وہ ریجیکٹ کی گئی ہے، تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو کون سی جگہ؟ جہاں پہ پہلے سے ڈویژنل پبلک اسکول کے لیے زمین سلیکٹ کیا تھا سر، وہ جگہ ہے سر۔ دیکھیں اس جگہ کو اس جگہ کو اس لیے نان فیزیبل قرار دیا کیونکہ اس وقت آپ کو میں یہ بھی خوشخبری دوں، آپ کے جو کیا کہتے ہیں اس پبلک سکول نے اسی جگہ دوبارہ تعمیر ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سکول نے دوبارہ اسی جگہ تعمیر ہونا ہے، ڈویژنل سکول جو ہے نا پبلک سکول اس جگہ تعمیر ہوں گے۔ کیسے تعمیر ہوں گے سر؟ جی بتائیں۔ یہ ڈویژنل پبلک سکول کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں، دانش سکول کا تو پتہ ہی نہیں تھا، خیر وفاق کی مہربانی اور ہمارا کیبنٹ کی مہربانی سے اچھا ایک سکول بلتستان کو ملا، بلتستان کو ملنے کے بعد شگر کو ملا، شگر میں ٹینڈر ہو گیا، ہاں وہی فارم کو ملا، ٹینڈر ہونے کے بعد شگر والوں نے زمین نہیں دیا، زمین نہیں دینے کے بعد وہ لوگ یہاں آیا، اس وقت اس ٹھیکیدار کے پاس اچھا جناب من ہمارے سلنگ کا پروجیکٹ کا اپروول اس ٹھیکیدار کے پاس نہیں تھا، جس وقت یہ آفتاب یہاں پر آیا، ڈی سی صاحب وغیرہ سب لے کر آنے کے بعد انہوں نے سائٹ پر آیا تو میں نے کہا جناب ہمارے لیے ڈویژنل پبلک سکول کے لیے 1 کروڑ روپے حکومت نے خرچ کیا ہے، یہ جگہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے دانش سکول یہاں پر بن۔ اس نے کہا جناب یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام بہت زیادہ ہے، اس میں ہمارے خرچہ زیادہ ہے،
پھر میں نے کہا کہ اب وہ جا رہا تھا، میں نے کہا ہمارے پاس مزید 2 جگہ اور ہیں متبادل، مگر یہ جگہ سکول ہم نے جانے دینے نہیں ہے۔ اس نے کہا کہاں پر ہے؟ تو میں نے کہا ایک اسٹیڈیم کے نزدیک، پورا پھرا وہ لوگ سب ڈی سی بی سی اے سی میں۔ اس کے بعد آنے کے بعد پل کے نزدیک وہ جگہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ جگہ اچھا ہم یہاں پر سلیکٹ، اس جگہ کو جہاں پر ڈویژنل پبلک اسکول کے لیے 1 کروڑ روپے خرچہ ہو کے چاردیواری لگا کر ہے، وہ انفیزیبل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں پر کاسٹ زیادہ ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک، یہ ہمارا قسمت اچھا تھا، ابھی اللہ کا شکر ہے ڈویژنل پبلک یہ دانش سکول ہمارے پل کے نزدیک بن رہا ہے، اور ڈویژنل پبلک سکول اس جگہ میں بن رہا ہے، کیونکہ یہ کورٹ میں وکلا صاحبہ نے اچھا سٹے کیا ہوا ہے، یہ جس بھی نکلے گا یہ ہمارے حق میں ڈگری ہو جائے گا۔ اچھا وہ سکول بھی ہمارے وہاں پر بنے، یہ جگہ انفیزیبل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں پر کاسٹ زیادہ ہے، لہٰذا اور کوئی جگہ ہمیں دکھاؤ، ہم نے جگہ دکھایا، انہوں نے اچھا وہ جعفر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ پہلے ڈویژنل پبلک اسکول کے لیے ہی مختص یہ کہ بالکل کیا تھا جی کیا تھا اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس ایجوکیشن کے سنیں آپ انفیزیبل کی بات نہ کریں نا، انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے۔ ابھی وہ چیف انجینئر جو ہے سائٹ کے لیولنگ کا مسئلہ تھا، اور لیولنگ کا ایشو تھا، یہ لیٹیگیشن کے اندر ایجوکیشن کا وہ مین ایشو لیٹیگیشن تھا، ایجوکیشن کا تھا۔ وہ چیف انجینئر کا نام تھا جی ایجوکیشن کا شفا، اس نے کہا یار اور بھی جگہ دکھاؤ، ہم نے جگہ دکھایا، اس نے کہا ہم یہاں پر بناتے ہیں۔ جناب دیکھیں انفیزیبل کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، ہمارا سسپینشن برج 3 کروڑ روپے میں نے بنوایا، RCC برج 44 کروڑ روپے بنا ہے۔ اگر یہ سب لے گیا تو لے جائے نا، ان جگہوں کے لیے سسپینڈ برج کے لیے بھی فیزیبل، 44 کروڑ روپے کا RCC برج کے لیے بھی وہ جگہ فیزیبل۔ اگر دریا غرق ہو جائے، آسمان سے عذاب آ گیا تو اچھا جناب یہ سب جائے گا، ورنہ اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی ایسی وہ نہیں ہے، تمام جگہ فیزیبل ہے۔ ابھی دانش سکول بھی ابھی ہفتے کے اندر ابھی نومنکلیچر چینج ہو گیا سر، اپروو ہو کے سلنگ کے نام پر ہو گیا، ابھی 2-3 دن کے اندر ٹھیکیدار جو ہے اپنا عملہ لے کر ادھر آ رہے، کام شروع کر رہا ہے، اور یہ جب کورٹ میں وکلا جائے گا تو انشاءاللہ پہلے پیشی میں جو ہے میں نے ریٹ کیا ہوا ہے چیف کورٹ میں، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، وہ مر کے بھی کرے گا، کیونکہ 1 کروڑ روپے اس پر خرچہ ہوا۔ ہم نے 200 کنال اس زمانے میں شاہ جی 200 کنال زمین مفت دینا آسان کام نہیں، ادھر بھی تو ابھی شگر میں اسی لیے گیا، انہوں نے کہا زمین کی قیمت بڑھ گیا ہے، ہم بغیر پیسے کے اچھا زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہمارا قسمت اچھا ہو گیا، یہ دونوں بن رہا ہے۔ چلے جی آگے بڑھے۔ جو حکمیت اور حق ملکیت پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ بھی رہا ہے، اور جو پرسوں جو لینڈ ریفارم بل کے حوالے سے جتنا پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، اتنا ہی مطلب مختلف انجمنس کے مختلف جو سیکٹریل جو اعلیٰ فورم ہے ادھر سے لوگ جو اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو انتہائی ظاہر حلائل سے بھی مترادف دینے والے ناقدین بھی موجود ہیں۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالصہ سرکار کا قانون ختم ہو کے یہ ناسمجھی میں شاید بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے پارٹیز کا ایشو یہ ہے کہ اس میں امجد ایڈوکیٹ انوالو ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی انوالو ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بل آپ کے پاس شاید موجود ہوں گے، آپ اسٹڈی کریں۔ ہم نے بہت ساروں کو چیلنج کیا ہے، بل کے ایک شک پڑھنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ اس شک کے اندر اس قوم کے ساتھ فلان پوائنٹ پہ جاتی ہے، ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے، یہ آپ کے لیے حق دینے کے لیے، آپ کو ملکیت دینے کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے۔ دیکھو پاکستان کے آئین کے اندر 26ویں ترمیم آ گئی، ترمیم لائیں، کسی کو ایشو ہے؟ کسی فورم کو یا کسی ادارے کو یا کسی شخص کو یا کسی پارٹی کو اسمبلی میں آنے کے بعد آپ اس شک کے اوپر جہاں آپ زیادتی سمجھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ترمیم لائیں، یہ حق آپ کو حاصل ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم کسی کو سیاسی نظر ہونے ہم اس کے اوپر نہیں دیں گے۔ یہ قومی ایک کاز ہے، اس کاز کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی طویل ایک جدوجہد رہی ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، عوام کو ملکیت دی ہے، جہاں پہ آپ کا خالصہ سرکار نام لکھا ہوا ہوتا ہے زمین کا، وہاں پہ آپ کا نام آ رہا ہے، جہاں پہ بیرون لین لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا نام آ رہا ہے، جہاں پہ ڈپٹی کمشنر مالک تھے وہاں پہ آپ مالک بن گئے ہیں۔
تو آپ کو پبلک کو عوام کو کیا چاہیے؟ سر پرسوں اسی حوالے سے ہم نے ڈپٹی کمشنر کو چیئرمین اور ممبران اسمبلی کو اس کے ماتحت جو ہے ایک وہ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی دیکھا تھا. اچھا یہ بھی میں آپ کو کلیئر کروں. دیکھو میں ممبر ہوں, میں اس کو چیئر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے, ایک تو انتظامی امور کے اندر ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس کا سربراہ ہے, دوسرا ڈاکومنٹیشن اس نے کرنا ہے. ڈاکومنٹیشن کرنے کے اختیارات یا ڈاکومنٹیشن میرے پاس موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس وہ کمیٹی نہیں ہے بلکہ وہ اس کو ہم نے بورڈ کا نام دیا ہوا ہے. اس کے اندر مثال کے طور پر کوئی لیٹیگیشن آئے میرا اور جعفر صاحب کا, میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, میں نے اگر میں چیئرمین رہوں تو یہ زیادتی نہیں ہوگی میں اپنے بندے کی فیور کروں. لیکن وہاں پہ صرف ڈپٹی کمشنر نہیں ہے, اس بورڈ کے اندر آپ کے نمبردار ہیں, آپ کے سرکردگان ہیں, آپ کے منتخب نمائندہ ہے, اور آپ کے تقریباً 10 سے زائد ممبران اس بورڈ کا حصہ ہے. اس موضوع کا 10 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس بورڈ کا حصہ ہے. اگر وہ 10 ممبران یک طرفہ ہو جائیں تو ڈپٹی کمشنر کی تو کوئی اکیلا ووٹ تو نہیں ہو سکتا. وہ صرف اور صرف یہ اختیار رکھتا ہے, نیچے اصل پاورفل جو فورم ہے وہ اس کو کہتے ہیں ولیج ویریفیکیشن کمیٹی, جو کہ میں نے اور آپ نے منتخب کرنا ہے, گاؤں کے لوگوں نے چناؤ کرنا ہے ان ممبران کی. اب اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ابراہیم صاحب کو اس زمین کے اوپر حق رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے, یہ وہ کمیٹی با اختیار ہے. اس کمیٹی کے ریکمنڈیشن ڈپٹی کمشنر کی جو چیئر کرتا ہے اس بورڈ میں جاتا ہے. وہ بورڈ اپنے ریکمنڈیشن پھر صوبائی سطح پر آگے بھیجتا ہے. آخر کار کہاں جاتا ہے, یہ اینڈنگ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ چیف منسٹر کے پاس جاتا ہے, جو کہ گلگت بلتستان کے منتخب نمائندہ ہوتا ہے. آپ کا پہلے الاٹمنٹ, آپ کا پہلے انتقالات, منسوخی کسی کو دینا, ان تمام کے اختیارات کس کے پاس تھے؟ ڈپٹی کمشنر کے پاس تھے. کس کے پاس تھے؟ چیف سیکرٹری کے پاس تھے. ان تمام اختیارات کو آپ کے اپنے منتخب نمائندوں کے ہاتھوں دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس بل کو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 18ویں ترمیم کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی, 18ویں ترمیم سے ہم تشبیہ دیتے ہیں. یہ اس لیے آپ نچلی سطح پہ گلگت بلتستان کے عوام کو آپ نے ملکیت دی. مثال میں آپ کے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. خپول کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے 2 جگہوں کے اوپر انتہائی فسادات ہوتے رہے خالصہ کے نام پہ, خالصہ سرکار کے نام پہ یہاں پہ فساد ہوتا رہا. آج اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد, اس کے اوپر عمل درآمد ہونے کے بعد کوئی خالصہ سرکار کے نام پہ آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, کوئی ڈپٹی کمشنر, کوئی کلیکٹر, کوئی اسسٹنٹ کمشنر کسی جگہ کھڑا نہیں ہوگا کہ یہ میری سرکار کی زمین ہے کہہ کر. اس کی یہ طاقت گلگت بلتستان کے اسمبلی نے, گلگت بلتستان کے اس فورم نے اس قانون سازی کے تحت ختم کر دیا گیا ہے. سر جس ٹائم پہ یہ بل اسمبلی سے منظور ہوا تھا, سیم اسی ٹائم پہ جو معدنیات کے جو لیز کا جو ایک سلسلہ کھولا تھا, آن لائن لیز کا جو ایک نیا سلسلہ کھولا, اور مختلف لوگ ملک کے مختلف حصوں سے لوگ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے تھے. اور ہماری اسٹڈی کے مطابق تقریباً ہمارے جو ہے نا ڈھانچے کی اگر ہم بات کر لیں تو 95% جو ہے پہاڑ جو ہے لیز پہ جا چکے ہیں. اور آپ جس زمین کو میری کہہ رہے ہیں وہ تو آپ نے کسی کو کرائے پہ نہیں. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, لیز تو مخصوص مدت کے لیے ہے. لیز مینس مخصوص سالوں کے لیے, مخصوص ٹینیور کے لیے, مختلف گھنٹوں کے لیے لیز دیا جاتا ہے. اب لیز کی ایک پالیسی آپ سنیں. لیز اس وقت اس کو آسان بنایا, جو کیا نام ہے, آن لائن اپلائی کے لیے آسان اس لیے بنایا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ انٹرسٹ ہے, آپ نے اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, کچھ ریکوائرمنٹ ہے, کچھ شرائط, اس شرائط پہ اگر آپ اترتا ہے تو آپ کو لیز ملیں گے. لیکن لیز اس وقت ملیں گے جس پہاڑ کا مالک متعلقہ گاؤں ہے, اس کی ملکیت اس متعلقہ گاؤں کا ہے. جب تک اس کی NOC نہیں آتا آپ کو کوئی لیز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ پالیسی یہ پہاڑ کے ساتھ والا, ہاں جی, غربو چونگ, ٹھیک ہے جی, غربو چونگ کی لیز اس وقت ملیں گے جس کی ملکیت لوگوں کے پاس آلریڈی غربو چونگ کے لوگوں کے پاس موجود ہے. اس کی NOC آئیں گے تو آپ کو لیز ہوں گے. NOC کس بنیاد پر دیا جائے گا سر؟ آپ کو, ہاں اب آ گیا نا, NOC اس بنیاد پہ دی جائے گی. یہاں پہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک انویسٹر ہے, ایک گورنمنٹ ہے, تیسرا کمیونٹی ہے. یہاں شیئر ڈیفائن ہوں گے.
ہم لیز کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں, ہم شیئر کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تک گلگت بلتستان میں بہت سارے لوگ مائننگ کے اوپر یا منرل کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس سے عام لوگوں کو, عام گلگت بلتستان کے لوگوں کو صحت پہ کیا اثر ہے؟ چیئرمین صاحب ماربل کا کام کرتا ہے, کروڑوں ڈیلی بیس پہ کماتا ہے, اس کی آپ کی صحت پہ کیا اثر ہے کوئی؟ بتائیں مجھے. انڈیویجولی ہر کوئی کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, شگر میں کر رہا ہے, روندو میں کر رہا ہے, ادھر کر رہے ہوں گے, وہ انڈیویجولی اپنے آپ کو اسٹرانگ تو کر رہے ہیں, لیکن اس کمیونٹی کو کیا فائدہ ہے؟ گلگت بلتستان حکومت نے وہ پالیسی لائے کہ صرف آپ اکیلا نہیں کھائیں گے, آپ اکیلا نہیں کھائیں گے, آپ کمیونٹی کو بھی کھلائیں گے. یہی سوال تھا سر. NOC کے لیے کوئی جیبی کا کوئی بندہ جو ہونا لازمی تھا. دیکھیں پنجاب کے لوگ ڈائریکٹلی اپنے نام پہ کر رہے ہیں. نہیں کوئی نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ اپلائی کیا, ٹھیک ہے, پنجاب سے بھی اپلائی کریں, آن لائن اپلائی کریں, اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, پھر متعلقہ آپ کا جو میں نے ابھی بھی کہا نا, متعلقہ گاؤں سے NOC آتا ہے, اس کی ٹرمز کنڈیشن طے ہوگی کمیونٹی کے ساتھ. مثال کے طور پر 1 ٹن پہ اس کمیونٹی کو کتنا شیئر جائے, وہ ٹرمز کنڈیشن کمیونٹی طے کرے گی, ٹھیک ہے. سر جب یہ ساری باتیں اس وقت تک اب تک ہمیں تو ہوائی باتیں اس وجہ سے لگتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ غربچوں کی بات کریں, سلنگ میں بہت ساری زمین آپ اوپر جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ پہ بہت سارے ایریے لیز کے لیے جا چکے ہیں. میں سلنگ کا باشندہ ہوں, جعفر صاحب سلنگ کے باشندے ہیں. جعفر صاحب چونکہ پولیٹیکل فگر ہونے کے ناطے ان کو اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا پتہ ہو تو ہو, لیکن بینگ اے سن آف دا سوائل, بینگ آف دا نیٹو ولیجر, میں آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ دس. دیکھیں ٹرمز کنڈیشن کہاں ہے, ٹرمز کنڈیشن جہاں سے لیز آؤٹ ہونی ہے وہاں لگا ہوا ہے, اس ٹرم کنڈیشن پہ ہی آپ کو لیز آؤٹ ہونا ہے, ایسے نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 3 کیٹیگری کا بتایا. ایک انویسٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, جس کو لیز جانا ہے, ایک انویسٹر. دوسرا جی بی کے گورنمنٹ بیٹھا ہے, اس کو بھی ایسا جانا چاہیے کیونکہ نظامی امور اس نے چلانا ہے. تیسرا کمیونٹی کو شیئر جانا چاہیے. کمیونٹی کو کتنا شیئر جاتا ہے یہ اب یہی ہے, اب آ گیا. اب تو میرے خیال میں 20% جو ہے نا شیئر فکس ہے, لیکن راشن میں 3-4 جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ منتھلی بیس پہ جو ہے نا کوئی مطلب منتھلی دیکھیں اب یہ ایشو ہے یہاں پہ. اگر میں اور آپ, سر میری اسٹڈی کے مطابق 20% وہاں سے نکلنے والے مال کی ملکیت کا 20% جو ہے نا, تو آپ کیوں لیتے ہیں, آپ کیوں لیتے ہیں؟ کمیونٹی کو کہیں نہ لے, ٹھیک ہے. آج میں مثال دیتا ہوں, آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شگر کے اندر جس کی جرگہ داری ہوگی, جرگہ ہو گیا ہونے کے بعد آج تقریباً 65 لاکھ روپے ملتا ہے اس ولیج کو, ٹھیک ہے جی. 2 بندے کھا رہے تھے, 2 بندے, کون تھا؟ ایک پٹھان تھا, ایک بلتی تھا, 2 بندے کھا رہے تھے, ٹھیک ہے جی. اب اس کا شیئر مختص ہو گیا, کمیونٹی کے ساتھ بیٹھا, جس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے سائن کی, اس کا لیز ہو گیا, اور آج الحمدللہ 65 لاکھ روپے جو ہے اس کمیونٹی کو جاتا ہے. پبلک کو روڈ میں نکالنا چاہیے, پبلک کو اس چیز کو روکنا چاہیے, لازماً پبلک کو اپنے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے, لیکن بینگ اے پبلک ممبر, لوگوں کے جو ہے پبلک ریپرزینٹیو آپ جو ہے نا, اور بینگ اے ممبر آف اسمبلی, کیا آپ لوگوں کو ان چیزوں کو انشور نہیں کرنا چاہیے کہ جو ایک سرمایہ دار کے خلاف جب ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے یا ایک مخصوص غریب طبقہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے 10 قسم کے الزامات بھی لگتے ہیں, وہ کسی نہ کسی اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اس چیز کو انشور کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, کس نیج پہ اس پہ بات کر, کس زاویے پہ آپ بات سر کر؟ جہاں پہ لیز پہ دیتے ہیں تو جو پرسنٹیج آپ کا لیز کے جو ایک لاسٹ میں جو فکس ہے اس کو 20% ہو یا اس کے مال کا 20%, جو بھی آپ کا رول ایک بنا ہوا ہے, جو اس رول کے اوپر بحث کرنا الگ, اس رول کے اوپر عمل درآمد گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کہیں نہیں ہو رہا ہے, بتائیں. وائلیشن ہو رہی ہے تو کارروائی ہوگی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے اوپر, اس میں 2 رائے نہیں ہے. نہیں, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر اس کے اوپر وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے, اگر قانون کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کے اوپر ٹھیک سے کارروائی ہوگی. خلاف ورزی تو دوسرے مرحلے میں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے جو رائٹ کیا ہے, مطلب مجھے میرے گاؤں کو کتنے پرسنٹیج شیئر آنا ہے گاؤں کے ممبر ہونے کے ناطے سے, گاؤں کا کمیونٹی دیکھیں فرد ہونے کے ناطے سے. آج بھی اگر آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی لیز گئے ہوئے ہیں آپ کے پہاڑ کا, تو اس میں آپ کی کمیونٹی انوالو ہوں گے. بغیر کمیونٹی کے سائن کے لیز ہی نہیں دے رہے ہیں, لیز آؤٹ ہی نہیں ہو پا رہا. ہاں, آپ سے نہیں پوچھا ہو, ان سے نہیں پوچھا ہو, اور بھی لوگ آپ کے بیٹے ہیں. اب وہ غلطی اس قانون کی نہیں ہے,
ٹھیک ہے، وہ اس گاؤں کے لوگوں کی ہے، اس کمیونٹی کی ہے. اس کو چاہیے کہ کسی خانقاہ میں، کسی مسجد میں، کسی بارگاہ میں تمام عوام الناس کو بلا کے سمجھائیں آج یہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی، اس کے اوپر ہمارا کیا شیئر ہونی چاہیے. یہ نہیں 3 بندے بیٹھ کے آپ ایگریمنٹ کر کے دے دیں. تو گورنمنٹ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، اسی لیے سرمایہ کار آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈونر انویسٹر اسی لیے آ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کر سکتی ہے نا، جو پالیسی ہے گورنمنٹ اس میں فضا بھائی، گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو پالیسی بنا کے رہے. اس میں پالیسی کو پبلک کس سے کرنا ہے سر؟ آپ بات سنو نا، اس میں پبلک کا شیئر ڈیفائن، وہ گھر جا کے تو نہیں کر سکتا نا آپ کو. شیئر ڈیفائن ہے. آپ نے کبھی اس رول کو لا کے پڑھا ہے کمیونٹی کے کسی بندے نے کہ میرا شیئر کیا ہے؟ آپ 1 لاکھ روپے میں راضی ہے، جتنا میں نے 1 لاکھ روپے میں راضی ہے نا؟ جتنا میں نے پڑھا ہے، اور کمیونٹی کو وہاں سے نکلنے والے مال کا 20% جو ہے نا اس کے حقدار کمیونٹی ہے. بالکل. لیکن اس چیز کو امپلیمنٹیشن اگر ایک سرمایہ دار کے خلاف ایک غریب عوام کو قانون آپ نے لیے بغیر اس چیز کے اوپر انشور کرنا گورنمنٹ کی ریاست کی ذمہ داری اس کے اوپر آپ دیکھیں نا، یہ جعفر صاحب بھی تھے، یہ اس سے پہلے والا ڈی سی اپنا عباس صاحب، ٹھیک ہے نا جی. وہاں یہاں ابھی ہم سنی کو ہی ساتھ لیتے ہیں، ہمارے سامنے وہی سنی ہے، اس پہ کمیٹی بنتی ہے، وہاں بیریئر لگتا ہے، جو پروڈکشن وہاں سے نکلتے ہیں وہ ویریفیکیشن کے اس میں ولیج کا ممبر شیئر ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بیرل پہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، چمن صاحب اور جتنی کوانٹٹی میں جاتے ہیں وہ لکھ رہا اس کوانٹٹی کو آپ نوٹ کر کے آپ کے جو وہ اس کے کو وہاں ٹن کے حساب سے جو جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں نا، جہاں جو پوسٹ چیکنگ کرنے والا اس پہ اسی کمیونٹی کے انوالو والی جو پارٹی ہے، انتظامیہ کا بھی بندہ ہوتا ہے اور ولیج کا بھی ہوتا ہے. اب میں یہ بتا دوں، ساری چیزیں واقعات عمل درآمد ہو رہا ہے. نہیں آپ بات سنیں نا، عمل درآمد اس لیے نہیں ہو رہا ہے، کمیونٹی سویا ہوا ہے. گورنمنٹ کا کام تو یہ ہے کہ وہ نہیں، کمیونٹی کے اندر بھی کچھ لوگ مکاؤ کرتے ہیں نا، یہ ایک عذاب اب ہے. آپ کے کمیونٹی نے اس کو کیچ کرنا ہے، آپ کیچ نہیں کر سکا تو وہ گورنمنٹ پہ کیوں ڈالتے؟ میں اپنی نااہلی جو ہے وہ گورنمنٹ کے سر کیوں تھوپتے؟ گورنمنٹ کا اس وقت وہ ذمہ دار ہے اگر اس نے پالیسی نہیں بنایا، آپ کے شیئر ڈیفائن نہیں کیا. ان چیزوں کو دیکھیں. آپ پریس والوں کا بھی کام یہ ہے کہ آپ خود اس رول کو ذرا پڑھیں نا. سوال یہ ہے، جی، اگر لیٹ سپوز آج پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے، جی، کیا پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہوتی جی، تو بھی پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہوتا کہ دیکھیں عوام سے ہمارا یہی موقف. ہم ہم جو فیکٹ بات کرتے ہیں وہ سلو پہ سیاست کرتے ہیں ہماری پارٹی، ٹھیک ہے نا جی. ہم وہی یہ بات اس وقت بھی کرتے ہیں اگر ہم اپوزیشن میں ہوتے، ہم حکومت میں ہو کر بھی یہی بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ خود ماشاءاللہ سے پریس والے ہیں، کبھی آپ نے اس رول کو پڑھا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کا کیا شیئر ہے؟ میں پہلے آپ نے پڑھا ہے تو آپ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں نا. یہ موٹیویشن آپ کر دیں پڑھے لکھے لوگوں کو، لے ہمارا یہ شیئر ہے ہمیں نہیں مل رہا ہے. یہی رو رہے ہیں کہ ہمیں ان رولز اب آپ ساری چیزیں نہیں پتا کہ آپ نے گورنمنٹ کی سائڈ پہ دیکھو نا، پبلک نہیں کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں. نہیں پبلک ایک رول بن کے کب سے امپلیمنٹ ہے؟ یہ جو ہے نا یہ آج بنی نہیں ہے، یہ جو منرلس رول جو بنی ہے نا یہ 2012 میں بنی ہے، ٹھیک ہے. 2012 سے آپ تک اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا ہے، تو اس کی ذمہ داری تو کسی اور کی تو نہیں ہے نا. وہ رسپانسبلٹی آپ کی اور میری ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. بہت شکریہ سر. چلے جی، تھینک یو.